شہر اقتدار میں بڑا تیز کام شروع ہو گیا ہے، بلکہ ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ اڈیالہ میں رابطوں کے لیے ایک ریٹائرڈ بڑی شخصیت کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں کہ سہیل وریچ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ کون کون فارغ ہو سکتا ہے، کس کو لایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ شہر اقتدار میں بڑا تیز کام شروع ہو گیا ہے، بلکہ ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ اڈیالہ میں رابطوں کے لیے ایک ریٹائرڈ بڑی شخصیت کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ کون کون فارغ ہو سکتا ہے، کس کو لایا جائے گا؟ ناموں پر غور بھی شروع ہو گیا ہے۔ بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں کہ سہیل وریچ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ان ساری خبروں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں، وہ دعا جو ہمیشہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ایمان والی، صحت تندرستی والی، عزت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جب بھی زندگی کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور جنت البقیع ہمیں نصیب میں ملے۔ آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین۔ سہیل وریچ نے کچھ عرصہ پہلے کالم لکھا جس میں اس نے کہا کہ بجٹ کے بعد حوالہ دیا انہوں نے جولائی کے مہینے کا، اور اب جولائی کے مہینے میں دن رہ گئے ہیں 2 کہ جولائی کے مہینے میں تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس کالم پر اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے بڑی تنقید کی، لیکن اس کالم کو بڑا سنجیدہ لیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے بہت سی پیشن گوئیاں سامنے آئی، یہاں تک کہ مفتہ اسماعیل نے تو یہ کہہ دیا کہ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ آخری بجٹ ہے۔ یہ الفاظ جب انہوں نے کہے تو ان پر بھی تنقید شروع ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ایسی چیم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ ہر شخص دنگ رہ گیا، ہر شخص پریشان ہو گیا، ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہونے کیا لگا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، ہوگا کیا۔ یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب بجٹ فائنل ہو چکا ہے، ایوان صدر سے منظوری مل چکی ہے، دستخط ہو چکے ہیں، تو اس ساری چیزوں کے بعد، ان سارے معاملات کے بعد، اب شہر اقتدار میں اتنی تیزی سے بہت سی چیزوں پر کام شروع ہو گیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ باقاعدہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، باقاعدہ یہ بات کہہ رہے ہیں، باقاعدہ اس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ شہر اقتدار میں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں، کچھ ایسی موومنٹ موجود ہے، کچھ ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسی میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ بڑی سیاسی شخصیات کا بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں ایک سوال موجود ہوگا، اور آپ لازم یہ سوچتے ہوں گے کہ بظاہر تو لگ نہیں رہا، کیونکہ مجھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا، تو پھر کس طرح یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ بات ان کی درست ہے کہ بظاہر نہیں لگ رہا، لیکن چیز ایک اور بھی بڑی واضح ہے، کلیئر ہے،
صاف ہے کہ بے شک یہ ہو نہیں رہا، بے شک ایسا نہیں لگ رہا، لیکن اگر یہ ہو گیا، اگر اس طرف بات چلی گئی، اگر یہ سارا کچھ اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر کس طریقے سے بڑی بڑی لوٹ مار کرنے والے، بڑے بڑے منصوبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے پھر کس طرف جائیں گے؟ تو خبر، جو بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، بہت سے لوگ جب کہتے تھے نا کب ہوگا، تو اب میں کہہ رہا ہوں اب ہو رہا ہے، ہوگا نہیں، اب ہو رہا ہے، اب ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلد یہ ساری چیزیں آپ کو منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی نظر آئیں گی، بلکہ آپ یہ لفظ کہیں گے کہ واقعی یہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچ گئی ہیں۔ خبر یہ ہے، ایک نہیں کوئی 8-9 لوگوں کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے، ان کے متعلق ساری چیزیں تیار ہیں، اور آپ کو جولائی کے آغاز میں یہ سارا کچھ ہوتا نظر آئے گا۔ یہ کام مئی میں شروع ہو گیا تھا، مئی میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، مئی کے بعد جون آ گیا، بجٹ اور بہت سی چیزیں سامنے آ گئی، جون کے بعد اب آ رہا ہے جولائی، اور جولائی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جولائی کے مہینے میں ہر صورت میں تبدیلی شروع ہو جائے گی، بہت سے لوگوں کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، بہت سی بڑی بڑی سیاسی شخصیات آپ کو اچانک منظر سے غائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ آپ اس بات کو لکھ کر رکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا؟ اگر سارے سیاستدانوں کو اکٹھا کیا جائے، اگر ایک قومی حکومت کی طرف جایا جائے، نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، یا ملک کے موجودہ حالات میں سب کو اکٹھا کیا جائے، تو کیا بانی تحریک انصاف کے بغیر یہ ممکن ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ کیا بانی تحریک انصاف کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ اڈیالہ میں رابطوں کے لیے ایک پہلی بار ہو رہا ہے، جو پہلے کہا گیا تھا نا فلاں ریٹائرڈ شخصیت نے رابطہ کیا، بالکل غلط خبر تھی، فلاں ریٹائرڈ شخصیت ملاقات کر کے بالکل غلط خبر تھی۔ خبر یہ ہے کہ اب ایک بڑی اہم ترین ریٹائرڈ شخصیت غیر متنازع، اس کو یہ سماجداری دی گئی اور اسے کہا گیا ہے کہ 2 آپشن لے کر جاؤ، اور ان دونوں آپشن میں سے جس آپشن پر بانی تحریک انصاف راضی ہو، اس آپشن پر آپ اوکے کر دو، اس پر عمل درآمد کچھ دیر بعد ہم شروع کروا دیں گے۔ کوشش کریں گے بہت جلد وہ آپشن کیا کیا ہے ان کو بھی دیکھا جائے۔ اب بہت سے نام بھی گردش کر رہے ہیں کہ جی بہت سے لوگ فارغ ہونے والے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی اور طرف جانے والے ہیں۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ 16 ناموں پر نشان لگے ہیں، 16 نام ہیں جن پر نشان لگ گئے ہیں۔ ان کی جگہ کیا کسی کو لایا جائے گا؟ متبادل اگر کسی کو لایا جائے گا، کیا 16 کے 16 افراد ہوں گے؟ تو خبر ہے نہیں، 16 نہیں، چند افراد کو لایا جائے گا، تعداد 4 تک ہو سکتی ہے، باقی بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو نئے نام ہوں گے ذہن میں رکھیے گا، وہ نئے نام ایک ٹیلر ہوگا قومی حکومت کا۔ یہ ہے آج کی بڑی خبریں، مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔